अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी F9 पार्क इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाजरीन, ये एक सेंटर बनाया गया वैक्सीनेशन के लिए, जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सेंटर है, और यहाँ पे रोज़ाना 4000 से लेकर 5000 तक लोग आते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैं बताता चलूँ कि ये सेंटर जो है F8 वाली साइड से, जो 4 नंबर गेट है, उससे आप इंटर होंगे। यहाँ पे ख़वातीन के लिए अलग यहाँ पे जगह बनाई गई जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है, मेल के लिए अलग जगह है, और इस तरह हज़ारों अफराद जो है रोज़ाना यहाँ से वैक्सीनेशन कराते हैं। और मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं यहाँ से अवेयरनेस भी दे रही हैं, रजिस्ट्रेशन का बंदोबस्त भी यहाँ पे है और वैक्सीनेशन का भी है। अगर आपका टोकन नहीं भी आया तो यहाँ से आपको टोकन भी मिल जाएगा और आप यहाँ से वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं, क्योंकि नादरा का अमला मौजूद है, हेल्थ का अमला मौजूद है, बाकी दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसी हवाले से हम मुख्तलिफ़ लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि DHO से भी बात करें कि वो देही इलाकों में किस तरह इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस पे अमल करा रहे हैं। आइए नाजरीन, चलते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से बात करते हैं। मैडम, ये आपने डोज लगवाई, ये आपकी पहली थी या दूसरी डोज है? जी फर्स्ट थी। फर्स्ट थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं। ये जो अफवाहें हैं, इस पे आपको भी पता चला था? हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सेफ है जी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हम मेरी फैमिली को ऑलरेडी कोविड हो चुका है, उसके बावजूद हमने वैक्सीनेशन कराई है ताकि अगर इसके बाद किसी को हो तो हमारे बच्चे और हम लोग सेफ रहें। तो इसकी प्रोटेक्शन के तौर पर हमने जो है ना, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने वैक्सीनेशन कराया। आप समझते हैं कि आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन कराएं? बिल्कुल बिल्कुल करानी चाहिए। जब हमें एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो हमें उससे अवेल करना चाहिए। बिल्कुल। मुख्तलिफ F9 पार्क में भी है, तो आवाम के लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर, मैसेज तो यही होगा कि सबको लगवानी चाहिए, और ये जो फजूल में अफवाहें उड़ा रहे हैं, तरह तरह की बातें बन रही हैं, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा कन्वेंस कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम फ्रंट लाइन पे थे, हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, फिर उसके बाद बैठे हैं, फिर अब आवाम को कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं, करवा रहे हैं वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मैसेज आप कन्वे करें, क्योंकि बहुत सारे देही इलाके जो हैं DHO के साथ हैं, बहुत सारी हॉस्पिटल हैं, देहात हैं, उनके लिए मैसेज जाए कि वो आएँ। ज़रूर आएँ जी, सबको ये लगवानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो गया ये चीज़। हमें अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने सब घर वालों को, तो ये वैक्सीन करवानी चाहिए। नाजरीन, ये मेरे कैमरे की वसादत से आप देखेंगे कि ये आप एक टेबल पे एक सेफ लाइफ को देख रहे हैं। ये सिर्फ इंजेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक सेफ लाइफ की तरफ बड़ा कदम है। और डॉक्टर ज़रीना की बात को आगे मैं बढ़ाऊं तो आपने किसी अफवाह पे कान नहीं धरने। हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मेदार इदारे, बड़े बड़े हेल्थ यूनिट और बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं, वो इस वैक्सीनेशन को चेकिंग के बाद लॉन्च कर रहे हैं और इंसानी ज़िंदगी को सेव कर रहे हैं। अगर घर में कोई एक फ़र्द भी किसी न किसी वजह से इस मर्ज़ का शिकार होता है तो वो तेज़ी से फिर फैलता है, और इस वायरस से बचने के लिए आपको भी अपना किरदार अदा करना होगा ताकि एक सेहतमंद पाकिस्तान जो है वो वजूद में आए। डॉक्टर सारा मेरे पास है, इस सेंटर की डॉक्टर सारा सारी निगरानी करें। डॉक्टर साहबा, ये जो डोज है इसमें वक्फा है, रजिस्ट्रेशन कैसे करते, तरीक़ाकार क्या है? सर, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब वो लेकर आते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन, तो वो 3 तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। अपना CNIC नंबर लेकर आते हैं, कोड लेकर आते हैं, और डेट ऑफ वेरिफिकेशन पे। सर, जब वो यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और ये हमारे 3 काउंटर्स हैं यहाँ पर हमने रखे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जब ये यहाँ पर बैठते हैं तो विदिन 5 मिनट्स, एट मोस्ट 5 मिनट्स के अंदर अंदर इनकी वेरिफिकेशन हो जाती है। जब यहाँ से वेरीफाई होकर जाते हैं तो वहाँ पर दूसरा हमारा हॉल है वैक्सीनेशन का। वहाँ पर हमारे 2 वैक्सीनेटर फीमेल हैं और 2 मेल वैक्सीनेटर्स हैं। वहाँ पर वो वैक्सीनेट होते हैं। उनकी अगर फर्स्ट डोज है तो हमारे पास वैसे चाइनीज़ ही वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि आजकल हम साइनोवैक लगा रहे हैं फर्स्ट डोज में। सर, वो जब उनको फर्स्ट डोज लग जाती है, हम उसको वैक्सीनेट करने के बाद ऑलमोस्ट वहाँ पर हाफ एन आवर वहाँ पर स्टे करने को करते हैं, ताकि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो, जो कि अव्वल तो होता नहीं है, ये बहुत ही बेज़रर वैक्सीन है,
लेकिन इन केस हम उनको वॉच करने के लिए हाफ एन आवर वहाँ पर विद इन द प्रेमिसेस उनको रोक कर रखते हैं, वहाँ पर बिठा के रखते हैं और उसके बाद फिर वो अपने घर चले जाते हैं। उनको साथ में बताते हैं कि वो अगर 21 दिनों का वक्फा लाजमी है तो फिर वो 21 दिनों के बाद आएंगे, अगर 28 वाली है उनको डोज लगी है तो वो 28 दिनों के, अगर एस्ट्राजेनेका लगी है तो उसका 3 मंथ्स का वक्फा। नाज़रीन, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर के साथ उनके इंटरनी मौजूद हैं, मेडिकल स्टूडेंट मौजूद हैं और उसमें मुख्तलिफ जगहों से आए हुए डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि टास्क आपके पास बड़ा है। करोड़ों की तादाद में लोग हैं जिनको वैक्सीनेट होना है और इसमें एक पूरी टीम जो है आपकी क़ियादत में आई। तो आप डॉक्टर साहब बताएं कि आपका जो है, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों का क्या काम है यहाँ पे? यहाँ हम लोग बेसिकली आए हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। जैसे काउंटर पे रजिस्ट्रेशन हो रही है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा के इधर वैक्सीन करवाएं। औरतों के लिए हमने अलग रखा हुआ है ताकि उनको कोई मसला ना हो, तो हम उनको यहाँ पे लेकर आते हैं और फर्स्ट डोज सेकंड डोज के मुताबिक हम उनको जो है वो स्लिप देते हैं और फिर वो उनको एडमिनिस्टर कर देते हैं वैक्सीन। आप मुझे बताएं कितने दिनों से आप यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से आप यहाँ पे हैं और अब कोई तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है? जी जी बिल्कुल। हमारी डेफिनेटली यहाँ पर जितने भी जो आते हैं वैक्सीन लगवाने उनकी दिन ब दिन बढ़ भी रही है और काफ़ी सारे जो ओल्ड एज वेमेन हैं वो भी आ रही हैं। तो जितने भी एजुकेटेड बच्चे आजकल यूनिवर्सिटी गोइंग हैं वो अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन सबको गाइड करें कि वो यहाँ पर ज़रूर लगवाएं। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें इस हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त हम आए हैं ये DHO ऑफिस के करीब जो CDA का सेंटर है, यहाँ पे वैक्सीनेशन होती है। मिसेस बल्कीस है, उसकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। ये बेसिकली वर्कर्स की वो टीम है जो मुख्तलिफ देहातों में जाती है, कच्ची आबादियों में जाती है, वहाँ पे अवेयरनेस करती है। जब से आपकी ये टीम गई है, अवेयरनेस लोगों को दी है, उसके बाद तादाद में इजाफा हुआ, ख़वातीन ज़्यादा आ रही हैं वैक्सीनेशन के लिए? हमारी जो अवेयरनेस टीमें हैं ये डोर टू डोर जाकर रोज़ाना इनकी लोगों को अवेयरनेस देती हैं और लोगों को बताती हैं कि ये वैक्सीनेशन जो है कोविड की उनके लिए किस कदर ज़रूरी है। तो इनके बाद दिन ब दिन जो है लोगों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है और वो लोगों के जो सवालात होते हैं जो जिस वजह से वो कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहती, तो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, एक जहाद समझ कर जा रही हैं और उनको बता रही हैं कि कोविड से उनके बचाव के लिए उन्होंने अपने आप को कैसे हिफाजत करनी है और वैक्सीनेशन ये है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब मैडम, ज़्यादातर किस तरह के सवाल का मतलब खदशात क्या होते हैं, लोग क्या सवाल करते हैं बिलखसूस ख़वातीन? वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो शुरू में ये था कि ये गवर्नमेंट की साजिश है, एक प्रोपेगेंडा है, तो ये कोई कोरोना वरोना नहीं है। तो जब ऐसी बात थी तो उस वक्त भी हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने फ्रंट लाइन पे आकर कहा कि खुदारा इसको गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा ना समझें, ना इसको एक ये लें कि ये झूठ है, कोरोना हकीकत में है और हम सब ने इसका मुकाबला करना है। अगर गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है तो ये सिर्फ पाकिस्तान में होना चाहिए। यानी ये था कि ये बंदा बीमार हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, ये इस तरह के खदशात थे, विश्वास थे? जी, इस तरह के भी थे कि ये कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। और इसके अलावा ये भी कहते थे कि हम लोग इसको नहीं वो करते, लेकिन जब लेडी हेल्थ वर्कर्स ने ये बताया उनको कि ये आप लोगों ने इस अपनी हिफाजत करनी है और SOPs पे फॉलो करना है, और तब इस आहिस्ता आहिस्ता उनको जब केस होना शुरू हुए तो उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात को माना और फिर कहा कि बाजी आप सच कहती हैं। नाज़रीन, अगर आप देखें इब्तदा में कोविड-19 जब आया तो हमने सबसे पहले पैरामेडिकल स्टाफ जो था, जो डॉक्टर थे, जो फ्रंट लाइन के शोधा में इनका शुमार हुआ, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दी, तो यहाँ पे भी एक टीम की मेंबर मेरे साथ काफ़ी मेंबर बैठी हैं, तो इन्हीं से थोड़ी सी बात करते हैं। किस तरह के लोग सवाल करते हैं, खदशात क्या होते हैं, आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं? सर, सबसे पहले तो हमें ये लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है ना, जो लगवा रहे हैं हम लोग, ये फैमिली प्लानिंग का एक हिस्सा है और हम लोग उनको ये मोटिवेट करते हैं कि 16 ईयर्स के बंदों में वो चीज़ अब जो है ख़ानदानी मनसूबाबंदी तो नहीं हो सकती। इस वजह से हमने बहुत जो है ना कोशिश के बावजूद जो है ना अब लोगों ने अवेयरनेस हो रहे हैं और लगवा रहे हैं इंजेक्शन वगैरह। ज़्यादातर ये फैमिली प्लानिंग का कहते हैं कि ये इशू है। अच्छा, कच्ची आबादियों में या देही इलाकों में लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं?
کچی آبادیوں میں دیہی میں زیادہ تر یہ لوگ جو ہے نا سوالات کرتے ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پڑھے لکھوں میں اتنا زیادہ یہ چیز نہیں کر رہے, لیکن زیادہ ان پڑھ طبقہ جو ہے وہ زیادہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اس چیز میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے, اور یہ اس طریقے سے ہمیں بار بار جو ہے نا قائل کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ ادھر آئیں اور ہمارے جو ہے نا فیملی پلاننگ کا وہ حصہ بننے کے لیے. ناظرین, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کی سہولت کے لیے سنٹر تو بہت زیادہ ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی شکایات بھی ہیں کہ یہ پرابلم آ رہے ہیں. آپ ابھی اپنی شکایت کے بارے میں کیا بتا رہے تھے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, یہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت قسم کا سینٹر انہوں نے ارینج کیا ہے, ایکسیلنٹ ارینجمنٹ. لیکن جو میری شکایت وہ یہ ہے کہ میرا بیٹے نے ابھی باہر جانا ہے سعودیہ, اور وہاں پر صرف 2 ویکسین ایکسیپٹیبل ہیں. ون از فائزر, دی ادر ون از ایسٹرازینیکا. یہاں پر فائزر تو ہے نہیں, ایسٹرازینیکا ہے, بٹ چونکہ اس کی ایج 32 ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 40 سے بلو ہم لگا نہیں رہے. تو اس کا کوئی حکومت کو حل ڈھونڈنا چاہیے. یہ جو ویکسینیشن کے لیے آپ آئے ہیں تو ابھی آپ کو کوڈ ملا ہے؟ جی ابھی ملے. کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے یہ جو حکومت کر رہی ہے اور بہتر طریقے سے انتظامات ہیں؟ بالکل اچھا کر رہی ہے حکومت, یہ ہماری تحفظ کے لیے. ڈاکٹر صاحب, یہ سنٹر جو ہے F9 کا سب سے بڑا ویکسینیشن کا سنٹر ہے اسلام آباد میں, تو یہ کتنے سے کتنے بجے تک ہے؟ یہ صبح 8 سے لے کے رات 8 بجے تک ہے, کنٹینیو, وقفہ نہیں ہے اس میں. نو. تو ایک دن میں کتنے لوگوں کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے, ذرا تفصیل سے بتائیے گا. تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگ پہلے لگوا رہے تھے, اور اب بھی جو ہے 2 سے 3 ہزار لوگ جو ہیں ڈیلی آ رہے ہیں. بہت رش ہے. کون سی ویکسین یہاں پہ ویکسین؟ یہاں پہ 4 قسم کی ویکسین لگ رہی ہے. سائنو فارم لگ رہی ہے, سائنو ویک لگ رہی ہے, آسٹرازینیکا لگ رہی ہے, اور کینٹ سائنو لگ رہی ہے. یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں خدشات تھے, اس کو کیسے دور کریں؟ سر, ان چیزوں کی جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں ان سب کی کلیریفیکیشن نیٹ پہ ہی مل رہی ہے. لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں, جن کو کلیئر ہو رہا ہے وہ سب آ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ جن کو پتہ چلتا ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ ویکسین بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو کرونا ہوتا بھی ویکسین لگوانے کے بعد تو 50% چانس ہے کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہاں جی, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود سعودی عرب میں مقیم ہوں, 4 مہینے سے پاکستان میں ہوں. ابھی سعودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ویکسین لگوا کے آئیں. پاکستان میں پورے پاکستان میں گھوم چکے ہیں, لاہور میں, رحیم یار خان میں, اب اسلام آباد آئے ہوں 2 دن سے, تو یہاں ویکسین کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. سعودی گورنمنٹ کہتی ہے ایسٹرازینکا یا فائزر لگوائیں, یہاں پہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے جائیں اوورسیز؟ یہاں پہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, اور آپ آتے ہیں بڑے آرام سے, بڑے طریقے سے آپ کو ویکسینیٹ ہوتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں واپس. انتظامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انتظامات ٹھیک ہیں, بالکل مناسب ہیں, کہ ہمیں پرچی بنا کے دی ہے, اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, تو ابھی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر رہے ہیں, پھر آگے ویکسینیشن ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی, یہ بڑا سنٹر ہے F9 پارک کا, دن میں کتنے پیشنٹ آ جاتے ہیں؟ اس کے لیے ایریا کی کوئی قید تو نہیں ہے, کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ سر, یہ کافی بڑا سینٹر بنایا ہے ان لوگوں نے, اور اس کے لیے ایریا کی کوئی قید نہیں ہے. کافی دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں, ایون کہ آپ کہہ لیں کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ رہے ہیں کافی دور سے. اور پیشنٹس تقریباً 2000 ہو جاتے ہیں, مارننگ شفٹ میں 3000 تک بھی چلے جاتے ہیں. کافی پیشنٹس ہوتے ہیں, رش ہوتا ہے کافی زیادہ, اور اسی حساب سے ہم لوگوں نے پھر اپنی ساری مینجمنٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر کافی رش ہوتا ہے فی الحال آج کل. تو ویکسینیشن کی تو مختلف قسمیں ہیں, تو یہاں پہ کون سی ویکسینیشن؟ سر, 4 ویکسینیشن ہیں جو اس وقت پاکستان میں لگائی جا رہی ہیں. ایک کین سائنو, ایک سائنو فارم, ایک سائنو ویک ہے, اور ایک ایسٹرازینیکا. تو یہاں پر فی الحال سائنو ویک لگ رہی ہے فرسٹ ڈوز کے طور پہ, اور کین سائنو لگ رہی ہے سنگل ڈوز کے طور پہ. تو سائنو فارم جو ہے وہ سیکنڈ ڈوز صرف لگ رہی ہے, کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے فرسٹ ڈوز لگ چکی ہے پیشنٹس کو, اس لیے صرف ان کو سیکنڈ ڈوز لگ رہی ہے. فرسٹ اور سیکنڈ کا وقفہ رکھا ہوا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ سر, یہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا, اس کے دوران یہ جو مالیکیولز وغیرہ ہوتے ہیں یہ افیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ کی باڈی کو, تو اس لحاظ سے پھر تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈوز اگر سائنو ویک ہے اس کی آج ہے تو سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ 28 ڈیز بعد ہوگی. اسی طرح سائنو فارم میں اس کی اگر آج لگائی ہے فرسٹ ڈوز تو 21 ڈیز بعد سیکنڈ ہوگی. کین سائنو جو ہے وہ سنگل ڈوز ہے, اور ایسٹرازینیکا جو ہے اس کی اگر ایک آج لگائی ہے تو دوسری جو ہے وہ 3 منتھس کے بعد ہوگی. انتظامات جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ پبلک کو ڈیل کیا جا رہا ہے, اور کوئی اس میں پریشانی نہیں ہو رہی, کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی. آپ بڑے آرام سے آتے ہیں, اپنا ٹائم پہ ویکسینیشن ہوتی ہے اور آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں. آپ سے اگر ہم اس کو پوچھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ جو ویکسینیشن کا نظام ہے جو F9 پارک میں, آپ کیا کہیں گے؟
السلام علیکم جی. الحمدللہ یہاں پہ بہت اچھا ویکسینیشن کے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں. ہم نے ٹیبلز ڈفرینٹ ٹیبلز رکھے ہیں, ڈفرینٹ کاؤنٹرز, لائک فارنرس کے لیے الگ کیا ہوا ہے, ٹیچرس کے لیے ہم نے الگ سے کاؤنٹرز رکھے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے ہم نے الگ کیا ہوا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت لوگوں کو جب پتہ نہیں چلتا تو اس کی گائیڈ لائن کے لیے بھی لوگ جی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے والنٹیئرز ہیں, ڈفرینٹ والنٹیئر آرگنائزیشن کے والنٹیئرز آ رہے ہیں, ہمیں فیسیلیٹیٹ وہ بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے اپنے بھی الحمدللہ والنٹیئرز ہیں جو کہ یہاں پہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اور ہر جو بھی پبلک آ رہی ہے یہاں پہ, لوگ آ رہے ہیں تو ان کو انڈیویجولی جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے, کس طرح سے سارا پروسیس ہوگا. اچھا ناظرین, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے. یہ فیصل آباد سے ایک فیملی آئی ہوئی ہے. آپ نے یہاں پہ انتظامات دیکھے, ویکسین ہو گئی؟ ہاں جی ویکسین ہوگی ہماری. اب ماشاءاللہ اچھا انتظام ہے سارا. اللہ کے ساتھ الحمدللہ. ہم لوگ یہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں, میرے چھوٹے بھائی فیصل آباد سے آئے ہیں اور یہ مجھے گھسیٹ کے لے آئے کہ آپ چلیں, ہم نے ویکسینیشن کروانی ہے, اس کا بڑا فائدہ ہے. تو جو زندگی موت اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ حواسی تدابیر ان کے اوپر عمل کرنا, ان کے اوپر ایکٹ کرنا, یہ بھی بڑا ضروری ہے. یہ ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کا جو نظام ہے یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے اور بڑا اچھا مفید ہے سب. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, میں ٹھیک ہے ویکسین کے لیے لوگ آتے ہیں, آپ ان کو لے کے آئی ہیں یا یہ آپ کو لے کے؟ میں لے کے آئی ہوں ان کو. میں نے کہا کہ چلیں لگوا لیں, آج ہم بھی, بیٹے ہمارے نے لگوا لی ہے, ہم بھی لگوائیں, تو ہم پھر یہ ہمارا آئے ہیں. چھوٹا پوتا ہے, سارا ارینجمنٹ اس نے کیا ہے. انہوں نے کہا دادی دادا آپ جائیں اور یہ ویکسین لگوا کے آئیں کیونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایکچولی بیٹا ہمارا جو ہے وہ ہے لاہور میں, یہ گیسٹ میرے چھوٹے بھائی ہیں, فیصل آباد سے آئے ہیں, اور اس نے ہمارے جو پوتا ہے نا, اس نے کہا کہ نانا کو آپ بھی جائیں, دادا کو آپ بھی جائیں, دادو آپ بھی جائیں. ناظرین, اگر ہم اسلام آباد کو دیکھیں, دیہی علاقہ بہت زیادہ ہے اور پھر اس سارے علاقے میں بہت زیادہ ہاسپٹل ہیں, میڈیکل سنٹر ہیں, اور سب کو کور کرنا ہے ڈی ایچ او صاحب نے. ڈاکٹر ظہیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں اسلام آباد کے. سر یہ تو ایک بہت لمبا پروسیس ہے, بہت سارے لوگوں کے پاس ذہنی طور پہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ افواہیں بھی ہیں, جھوٹ بھی ہے. ویکسینیشن کی رفتار کیا ہے؟ بہت شکریہ. اس وقت آپ نے دیکھے اسلام آباد کے اندر تقریباً 30% جو آبادی ہے جو ایلیجیبل ہے ویکسینیشن کی, وہ ویکسینیٹ ہو چکی ہے. اور ہمارے جتنے سینٹرز ہیں وہ دیہی علاقوں میں اور جو اربن ایریاز ہیں ان کے اندر ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہے. پلس ہم نے وہ جو لوگ ہیں جو نہیں آ سکتے ہاسپٹل, بہت ضعیف ہیں, ڈسیبلٹی ہے, کسی قسم کی میڈیکل ایشوز ہیں, ہم ان کو گھر میں ویکسینیٹ کرا رہے ہیں. اور ایک اور جو اہم چیپٹر ہے وہ یہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ریلیجس لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم ان کے علاقوں میں جہاں جہاں سے لوگ نہیں آ سکتے ہم ان کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. ہم ڈیلی کے بنیاد پہ اسلام آباد کی 1% سے 1.5% ایلیجیبل آبادی کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. کبھی 18,000 لوگ ہو جاتے ہیں, کبھی 19,000, تو کبھی 12,000 تک. لوگوں کا رسپانس جو ہے بہت بہتر رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. متس اپنی جگہ, لیکن ہم نے متس کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے اپنے سوشل میڈیا کا اور صحافی حضرات نے جتنا ہمیں سپورٹ کیا, ٹی وی چینل سے جتنا سپورٹ کیا, اس کی وجہ سے بہت حد تک جو ہے یہ متس ابھی ختم ہو رہی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جولائی تک پورے اسلام آباد کو ویکسینیٹ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ جی یہ چائنیز ویکسینیشن ہے, یہ برطانوی ہے, لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ لگائیں, سینو ویک نہ لگائیں, فلاں لگائیں, اس طرح بھی ہے. جی بہت سارے لوگ آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہمیں ایسٹرازینیکا لگا دیں. ہمارے پاس بہت کیٹیگوریکل ہمارے پاس گائیڈ لائنز ہیں. سائنو فارم کی جو ڈوز ہے وہ صرف سیکنڈ ڈوز لگے گی, فرسٹ ڈوز لگی ہے ان کے لیے ہے. سائنو ویک فرسٹ ڈوز لگ سکتی ہے اور کین سائنو لگ سکتی ہے. ایسٹرازینیکا ابو 40 لگے گی. اور بہت سارے لوگ ہم سے فائزر کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو فائزر جو ہی ہمارے پاس اسٹاک میں اویلیبل ہوگی ہم پبلک کو انفارم کر دیں گے. لہٰذا ابھی تک ہمارے پاس اسٹاک میں جو ڈسٹرکٹ کے اسٹاک میں یا پروونس کے اسٹاک میں اویلیبل ابھی تک ہمیں ایشو شاید نہیں ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہم لوگوں کو انفارم کر دیں گے اور اس کے مطابق جو ہے جو گائیڈ لائنز آئیں گے ان کے مطابق ہم ویکسین لگائیں گے. صاحب ایک چیز یہ ہے کہ جو 80 ایئرس کے لوگ ہیں ان کے گھروں پہ آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پسماندہ علاقے ہیں, دیہی علاقے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کی ٹیم؟ دیکھیں ہم یہ جو کچی آبادی ہے وہاں پر ہم کیمپس لگا رہے ہیں. ہم دیہی علاقوں میں جہاں جہاں پہ آپ دیکھیں, آپ کو اسلام آباد میں نا میپ کریں کہ ہماری جو ویکسینیشن سینٹرز جو ہے نا وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہے 27 کے قریب, پھر 16 موبائل یونٹس ہیں.
تو وی آر کورنگ اٹ. دا ریزن کہ ہماری جو آبادی بہت زیادہ کور ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری جو اسٹریٹجی تھی، ایفیشنسی تھی ان کے، اور لوگوں نے جو فرنٹ لائنرز ہیں انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں نے جس طرح سے ان کو کریڈٹ دیا اس کا ہم بہت شکر گزار بھی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ٹارگٹ ہے ہم اس کو اچیو کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سائمہ تھوڑی سی بات آپ سے بھی کرتے جائیں گے کہ خواتین کی طرف سے کیسا رسپانس ہے؟ ملا جلا رسپانس ہے. لائک میلز اور فیمیلز ایکولی ہیں. اب جس طرح 60 ایئرس سے اوپر لوگ ہیں اس کے اندر جو فیمیلز ہیں وہ کوموربڈ ڈیزیزز سے بھی ہیں، تو اس کے اندر جو ہمارے پاس ہیں DHO کے اندر وہ میڈیکل آفیسرز بھی اویلیبل ہیں جو ان کی کوئریز کو ایڈریس کرتے ہیں اور پھر ان کو ویکسینیشن کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ جو ان کا پری اور پوسٹ اسٹریس ہے ان کو کم کریں. تو دونوں کے جو ہے وہ ریشو وہی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ورکرز سے بات کی، ڈاکٹر سے بات کی، DHO صاحب سے بات کی. بیسیکلی ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے. حکومت پاکستان کی کاوش ہے کہ کوئی شخص بھی، کوئی غریب ہے، امیر ہے، سب تک ویکسینیشن پہنچے، مفت پہنچے، اور وہ بزرگ لوگ جو سنٹروں تک نہیں آ سکتے ان کے گھروں تک ٹیم پہنچے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعاون کریں گے. آپ لوگ خاص طور پہ یہ جو ورکر لوگ جاتے ہیں، میڈیکل اسسٹنٹ جاتے ہیں، یہ ویکسینیشن کی ٹیمیں وہاں پہ جاتی ہیں، تو وہاں پہ کچی آبادیوں کے لوگ، دیہی علاقوں کے لوگ کسی قسم کی افواہوں پہ کان نہ دھریں، بلکہ حکومت پاکستان کی اس پالیسی کو اور اس ویکسینیشن کے خلاف جو ہے وہ جہاد ہے، اسے کامیاب کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، وہ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ، وہ پڑھی لکھی بچیاں اپنی خواتین کو اویئر کریں تاکہ جلد سے جلد پاکستان میں یہ ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو اور پاکستان ایک خوبصورت پاکستان اور صحت مند پاکستان بن سکے، جس کی خواہش ہمارے اکابرین نے کی، جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور ان کی حکومت کاوش کر رہی ہے. یقیناً آپ اس میں تعاون کریں گے. PTV ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور آج آپ بھی اس جہاد میں شامل ہو کے پاکستان کو خوشحال اور صحت مند بنائیں. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.